الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم باواز بلند درود پاک صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پی مرد آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر دخی شہرانم سیاش دروز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چوسو من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمی بینی حساب نا گزیر از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ عزیز سامعین محترم، آج جمعۃ الوداع ہے اور اس جمعۃ الوداع پر آپ کے سامنے جو موضوع بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے موت کا ذائقہ، ذائقۃ الموت۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس زیرو جو ہے، چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی زندگی کا میٹھا گھونٹ جس نے پیا ہے، موت کا کڑوا گھونٹ اس کو پینا پڑے گا۔ یہ لفظ جو ذائقہ ہے اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی۔ ذائقہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسا ہوتا ہے، اس کا ذائقہ ٹیسٹ کو کہتے ہیں۔ یہ موت کا ٹیسٹ ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بچے کو اس آیت کو زبانی تقریباً یاد کروا دیا جاتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن یہ ٹیسٹ کیا ہے؟ عزیز سامعین محترم، موت جب انسان کے اوپر آتی ہے تو اس وقت انسان کی جتنی بھی بہادری ہے، جتنے عہدے ہیں، جتنی شان و شوکت ہے، ساری خاک میں مل جاتی ہے۔ ہم ایک مرتبہ اپنے استاد محترم کے ساتھ شکر گڑھ ایک اپنے دوست کی شادی تھی، وہاں گئے۔ ہمارے استاد محترم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کسی علاقے میں جاتے سفر کے لیے، ابھی بھی ان کا معمول ہے، وہ وہاں کے کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر کی نیت کر لیتے ہیں، چلو وہاں دربار پہ حاضری ہوگی، جو سفر جتنا بھی وہ سفر مبارک ہو جائے، اس سفر کا ہمیں فائدہ ملے۔ آپ بھی کہیں جائیں تو وہاں اس علاقے کی جو نیک شخصیت ہے وہاں حاضری کی نیت کر لیں، آپ کا جو سفر ہے وہ مبارک ہو جائے۔ ہم استاد محترم کے ساتھ وہاں گئے تو شکر گڑھ کا یہ علاقہ بارڈر ایریا وہاں پہ ہے، وہاں بالکل بارڈر کے قریب ایک گاؤں ہے فتح جلالہ، وہاں پہ ایک سائٹ پہ دربار تھا۔ استادوں نے پہلے پوچھا کوئی دربار ہے؟ انہوں نے بتایا جی ہے۔ وہاں دربار عالیہ جو تھا بڑا ہی عظیم و شان خوبصورت تھا۔ وہاں ایک پیر صاحب براجمان تھے جن کا ماشاءاللہ تقریباً 6 فٹ کا قد تھا، آنکھیں ان کی نیلی تھیں اور بڑی باروق شخصیت تھی، یعنی سلیم سمارٹ سے، اور داڑھی میں سفید بال بھی تھے۔ وہ وہاں پہ بیٹھے تھے تو استادوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی۔ ولی را ولی می شناست، اللہ کا ولی اللہ کے ولی کو پہچان لیتا ہے۔ انہوں نے بڑی عزت دی، وہ دلوں کی کیفیات اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق جانتے ہیں۔ تو جو مومن ہے وہ اپنی فراست سے معلوم کر لیتا ہے یہ بندہ کیسا ہے۔ تو وہاں پہ بیٹھے تھے تو پیر صاحب کے پاس ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگا کہ پیر صاحب وہ جو فلاں بندہ ہے نا، جو ایس ایچ او ہے علاقے کا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ پیر صاحب نے انتہائی تعجب کا اظہار کیا، کہنے لگے وہ ایس ایچ او فوت ہو گیا؟ جی پیر صاحب وہ فوت، واقعی فوت ہو گیا؟ جی پیر صاحب وہ فوت ہو گیا۔ یار اسے فوت تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جی کیوں؟ نہیں یار اس کو فوت نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ جو ایس ایچ او تھا اس کو فوت نہیں ہونا چاہیے تھا۔
اچھا ہم بڑا حیران تھے اس بات کے اوپر کہ شاید کہ وہ بہت بڑی کوئی نیک ہستی تھی جس کا بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ تھا، جس وجہ سے وہ فوت ہو گیا، تو پیر صاحب تعجب کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن جب اگلے جملے سنے تو کام بالکل الٹ تھا، کہنے لگے اچھا وہ فوت ہو گیا، یار اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، اس نے تو اتنی رشوت لی ہے، اتنی رشوت لی ہے، اتنے ظلم کیے ہیں، تو پھر بھی فوت ہو گیا۔ اگر اس نے مرنا ہی تھا تو پھر رشوت کیوں لیتا رہا؟ اس کی رشوت اس کو بچا لیتی نا آ کے، اس کے پیسے اس کو بچا لیتے آ کے، اس کی ظلم زیادتیاں، اس کا عہدہ، اس کی وہ جو بیلٹ تھی اس کو بچا لیتی آ کے، ملک الموت کو روک لیتے، کیوں نہیں بچایا؟ اگر اس نے مرنا ہی تھا تو پھر رشوت کیوں لیتا رہا؟ اگر رشوت لینا اس کو موت سے بچا لیتا تو پھر ظالم رشوت نہ لیتا، وہ لوگوں پہ ظلم نہ کرتا۔ دیکھیں موت انسان کو آ کے رہتی ہے، اس موت نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا ہے، اور پھر یہ جو موت ہے فرمایا کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو ایک محبوب کو، محب کو محبوب کے ساتھ، عاشق کو معشوق کے ساتھ ملاتی ہے۔ جب تک یہ موت کا پل بندہ پار نہیں کرتا تب تک اس کو اپنے محبوب سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ موت آتی ہے اس وقت کی جو کیفیات ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کہ موت کی جو سختیاں ہیں وہ حق کے ساتھ آ گئی۔ جب موت انسان پہ آتی ہے جو سختیاں طاری ہوتی ہیں یہ حق کے ساتھ آ گئی۔ وَذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، فرمایا کہ یہی وہ موت ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، تو دوڑتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے دنیا میں جتن کیے، مغل بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے انہوں نے دنیا جہان کی کوئی بھی طاقت والی چیز نہیں چھوڑی تھی جس کو نہ کھایا ہو، استعمال نہ کیا ہو۔ بڑے بڑے حکماء اکٹھے کیے تاکہ ہم اپنے آپ کو جوانی میں رکھیں، ہم موت سے بچ جائیں، موت ہمارے قریب نہ آئے، ہم فٹ رہیں، طاقتور رکھیں، لیکن موت ان کو بھی آ کے رہی ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے، یہ جتنا مرضی بندہ بھاگ لے موت نے آنا ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو موت کا یہ جو ذائقہ ہے یہ کیسا ہوتا ہے؟ اس ذائقے کے بارے میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کے کچھ چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ ہماری زندگی کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ جب شروع ہوتا ہے اس کے بعد جب دوسرے مرحلے میں بندہ آتا ہے تو پہلے مرحلے کی طرف لوٹنے کی کوشش نہیں کرتا، دل نہیں کرتا۔ جب وہ تیسرے مرحلے میں چلا جاتا ہے پھر دوسرے مرحلے کی طرف کبھی بھی نگاہ نہیں دوڑاتا ہے۔ جب وہ تیسرے مرحلے سے چوتھے کی طرف چلا جاتا ہے پھر تیسرے مرحلے کو کبھی بھی ذہن میں نہیں لاتا۔ اچھا پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ وہ ماں کے پیٹ کا ہے۔ یہ ماں کا پیٹ انسان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے، یہ انسان کا بستر ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ اس کی اماج گاہ ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا ہے تو باہر کی وہ روشنی دیکھتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ماں کے گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس کو رونا آتا ہے۔ پھر جب چند دن گزرتے ہیں وہ یہ رنگینیاں دیکھتا ہے، وہ ہوائیں فضائیں روشنیاں دیکھتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا بڑا ہو، جوان ہو تو پھر اس کو کہا جائے ماں کے پیٹ میں واپس چلا جا، کوئی بھی جانا نہیں چاہتا، کیونکہ ماں کے پیٹ سے یہ گھر زیادہ بڑا ہے، اس گھر کی اہمیت زیادہ ہے، یہ زیادہ کشادہ ہے، یہ زیادہ وسیع ہے۔ ماں کا پیٹ چھوٹا ہوتا ہے۔ جب اس کے بعد انسان تیسرے مرحلے کی طرف کوچ کرتا ہے وہ مرحلہ موت ہے، وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ جب بندہ قبر میں چلا جائے تو جانے کے بعد پھر جب اس کے لیے قبر تحد نگاہ وسیع کر دی جائے اور جنت کی کھڑکیاں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں تو پھر اس سے کہا جائے کہ اب تم دوبارہ دنیا کی طرف لوٹ کے آؤ، تو بندہ کبھی بھی دنیا کی طرف نہیں لوٹے۔ یہ دنیا چھوٹی ہے، قبر بہت بڑی ہے، تحد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے۔ دنیا وہ بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے۔ اب قبر سے بندہ یہ عالم دنیا کی طرف آنا چاہے تو کوئی اسے لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی دے کے آئے اس میں وہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جب مرحلہ قبر کا یہ جو وقت ہوتا ہے، جب یہ ختم ہوتا ہے حشر کا وقت آئے گا۔ حشر بہت بڑا ہے، وہاں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے اور وہ بڑے مقامات ہیں۔ جب بندہ وہاں چلا جائے تو پھر بندہ تیسری جو دنیا ہے قبر کی دنیا، اس کی طرف لوٹنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہ 4 مرحلے سب کو عبور کرنے ہیں۔ ان 4 مرحلوں میں یہ جو دوسرا مرحلہ جب ختم ہوتا ہے اس کا نام یہ موت ہے۔ موت کے وقت جو ذائقہ چکھتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے، اے کعب مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟
یہ جو ہم کہتے ہیں موت کا ہم نے مزہ چکھنا، یہ موت کیسی ہوتی ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے امیر المومنین، اس وقت آپ خلیفہ وقت تھے، امیر المومنین موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے، دل کے کانوں سے سننا، موت ایک ایسی کانٹے دار ایسی ٹہنی جس کے دونوں طرف کانٹے لگے ہوں، چاروں طرف کنڈے لگے ہوں، کانٹے کی طرح ہے، جو کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کر دی جائے، یہی موت کا ذائقہ چکھنے کی بات کرنے لگا ہوں، پیٹ میں داخل کی جائے اور جو اس کے جتنے بھی کانٹے ہیں اس کی ایک ایک رگ رگ کے اندر وہ پیوست ہو جائے، ایک ٹہنی خاردار ہو، کانٹے والی ہو، اس کو پیٹ میں داخل کیا جائے، اس کے ساتھ کانٹے ہو جو کہ ہر رگ کے اندر پیوست ہو جائیں، پھر ایک طاقتور آدمی اس کو زور سے باہر کھینچے تو اس میں کچھ اس کی رگیں پھٹ جائیں، چر جائیں، اور کچھ جس کے ساتھ وہ ٹچ نہ کرے وہ بچ جائیں، اس کا نام موت کا ذائقہ ہے۔ یہ وہ موت کا ذائقہ ہے جو ہمیں چکھنا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں مومن کے اوپر دنیا و آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کے نہیں ہے، جتنا خوف موت کا اس سے بڑھ کے اور کوئی بھی خوف نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ خوف آروں سے چیرنے اور کینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ یہ سخت ہے۔ یہ جو موت کا ذائقہ جب چکھنے کی بات آتی، آروں سے چیرنے، کینچیوں سے کاٹنے، ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ یہ خطرناک ہے موت کا یہ منظر جو ہے۔ فرمایا کہ اگر مرنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں واپس آئے اور آ کے دنیا والوں کو وہ موت کی کیفیات، قبر کی کیفیات بتا دے تو فرمایا کہ یہ دنیا والے قیامت تک نہ تو اپنی زندگیوں سے نفع اٹھا سکے اور نہ ہی اپنی نیند سے لذت حاصل کر سکے، نیندیں بھی اٹھ جائیں، زندگیاں تباہ ہو جائیں، لوگ مسجد کے ساتھ چمٹ کے رہ جائیں، ہر وقت ذکر و اذکار میں لگے رکھیں، کوئی بندہ بھی وہ دنیا داری کا سوچے گا نہیں، اتنا یہ سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، دوست ہیں، جب آپ کی موت واقعہ ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے ابراہیم بتاؤ یہ موت کیسی تھی، یہ جو موت کا ذائقہ چکھا یہ کیسا تھا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مالک یہ ایسا تھا جیسے ایک گرم سیخ ہو، سلاخ ہو، گرم لوہے کا آپ ڈنڈا لگا لیں، وہ فل گرم کیا ہو اور فرمایا گیلی روئی ہو، اس کے اوپر اس کو رکھا جائے اور زور سے کھینچا جائے، جو یہ منظر ہوتا ہے بالکل ایسے ہی موت کے ذائقے چکھنے کا منظر ہوتا ہے۔ یہ ہم نے، میں نے اور آپ نے، ہر ایک نے یہ موت کا ذائقہ چکھنا۔ آج ہم طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کی ہو جائے گا، موت آ جائے گی نا، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، ایسے یہ تکبرانہ اور ہمارے غرور کے بھرے یہ لفظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں۔ اگر کسی کو نماز کا کہہ دیا جائے، کوئی بزرگ کسی بچے کو، جوان کو کہہ دے یار نماز پڑھ لیا کرو، وہ آگے سے کہتا ہے ابا جی تسی اپنی قبر سے جانا سی، اپنی قبر سے جانا ہے۔ اس طرح کے بے ہدایتیں وہ الفاظ بولے جاتے ہیں۔ یہ موت کا مزہ نوجوان نے بھی چکھنا ہے، بوڑھے بھی نہیں چکھنا ہے، یہ بچے نے بھی چکھنا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے جانے کا منظر کیا تھا؟ کہتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سکرات الموت، وہ موت کی سختیاں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع ہوئی تو کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کٹورے میں پانی میرے قریب منگوا لیا، اپنے قریب منگوا لیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ مبارک اس کے اندر ڈالتے اور پھر اپنے ہاتھوں کو گیلا اور تر کر کے اپنے چہرے پہ پھیرتے، اپنی پیشانی پہ پھیرتے، اور ساتھ یہ دعا کرے اللہم اعنی علی سکرات الموت، مالک موت کی سختیوں کے اوپر میری مدد فرما۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عالم ہے، اور وہاں یہ دعائیں کر رکھے ہیں۔ پھر رفیق اعلیٰ کی طرف اشارہ کیا اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کف سے انسری سے پرواز کری، ہاتھ آپ کا نیچے آ گیا۔ یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا، یہ آپ کی وفات مبارک کا یہ منظر تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ بڑے باوقار صحابی ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کا جوان سال بیٹا آپ کے پاس موجود تھا۔ بیٹا آپ سے عرض کرنے لگا ابا جان آپ اپنی زندگی میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنی زندگی میں کوئی عقل مند بندہ مل جائے، دانا بندہ مل جائے
اور اس کی موت کا وقت قریب ہو تو میں اس سے پوچھوں کہ یہ سکرات الموت، موت کی سختیاں کیا ہیں، یہ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ جب انسان کے اوپر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، جب روح اس کی نکالی جاتی ہے، اس وقت کیا اس کے اوپر بیتتی ہے؟ تو میں اس سے یہ پوچھوں تو وہ بیٹا کہنا ابا جان میرے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند آپ ہیں، آپ کو تو کوئی عقل مند نہیں ملا ہے لیکن میرے نزدیک اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند آپ ہیں۔ ابا جی آپ جا رہے ہیں، مجھے بتائیں اب آپ کیسا فیل کر رکھے ہیں، کیسا محسوس کر رکھے ہیں؟ آپ کی روح نکلنے کے بالکل قریب ہے، وہ نزع کا عالم ہے، سکرات الموت آپ کے اوپر طاری ہو چکے ہیں، بتائیں نا ذرا آپ کیسا فیل کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رکھے ہیں؟ سنیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے میرے دونوں پہلو ایک تختے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور سوئی کے ناکے سے بھی باریک سوراخ سے میں سانس لے رہا ہوں۔ میرا عالم یہ ہے کہ سوئی کے ناکے سے بھی باریک سوراخ ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، اور ایک کانٹے دار ایک شاخ ہے جو میرے پاؤں سے لے کر ایسے کھینچی جا رہی ہے۔ یہ سکرات الموت کا وہ منظر بیان کر کے یہ ان کے اوپر یہ موت کا وقت یہ طاری ہوا تھا۔ حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، کہتے کسی نے آ کے پوچھا حضور عقل مند کون ہے، کون سا شخص ہے اس کو ہم عقل مند کہیں؟ آج بندہ 4 جماعتیں پڑھ کے اپنے آپ کو عقل مند کہتا ہے، اور اوپر سے اگر وہ تھوڑا سا سیاست کے اندر ان ہو جائے پھر تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، ہر ایک کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے کہتا ہے عقل مند صرف میں ہی ہوں، مجھ سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے۔ جس کو دنیا داری کا کچھ پتہ ہے، نہ دنیا کا صحیح پتہ ہے نہ دین کا کچھ پتہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا حضور یہ عقل مند کون سا شخص ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو اپنے نفس کو اپنے تابع کر لیتا ہے۔ یہ جو نفس ہے اندر والی کیفیت ہے، کیسے تابع کرنا ہے؟ نماز کا وقت ہے، آپ کی دکان کھلی ہوئی ہے، آپ شٹر ڈاؤن کرنے لگے، وہاں سے گاہک آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 2 منٹ لگنے سودا دے دو۔ ادھر نماز کا وقت ہے، آپ گاڑی پہ جا رکھے ہیں اور روک کے گاڑی نماز پڑھنے لگتے ہیں، سواریاں کہتی نہیں جی پہلے ہمیں پہنچا کے آؤ، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ کا کاروبار ہے، آپ اس کو ختم کر کے نماز کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا نفس کہتا ہے نہیں تھوڑے پیسے اور کما لو، آپ کہتے ہیں نہیں میں تیری بات نہیں مانوں گا، میں اپنے رب کی بات مانوں گا، میں تیری فرما برداری نہیں کروں گا، اپنے رب کی فرما برداری کروں گا۔ اس کو کہتے ہیں نفس کو اپنے تابع کرنا۔ آپ کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ روزہ نہیں رکھا جاتا، لیکن آپ کہتے ہیں نفس کو نہیں، اگر آج اٹھا بھی نہیں گیا، سحری نہیں بھی کی، اس کے باوجود میں روزہ ضرور رکھوں گا، میں دیکھتا ہوں تو جیتتا ہے یا میں جیتتا ہوں۔ فرمایا عقل مند وہ ہے جو بندہ اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے اور وہ بندہ اپنے مرنے کے بعد کے لیے موت کے لیے کچھ تیاری کر لے، وہ عقل مند ہے۔ اور فرمایا عاجز وہ شخص ہے، عاجز کہتے ہیں جو کچھ بھی نہ کر سکے، مثلا میرے ہاتھ بھی باندھ دیے جائیں، پاؤں بھی باندھ دیے جائیں اور کمرے میں کھڑا کر کے مجھے کہا جائے جی اب باہر نہیں جانا، میں تو پہلے ہی عاجز ہوں، میرے ہاتھ بھی بندھے پاؤں بھی بندھے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کے اوپر چلتا ہے، ہر خواہش کو پورا کرتا رہتا ہے اور اللہ کی رحمت کے ساتھ امید بھی کرتا ہے، اپنی دنیا کی خواہشات بھی پوری کرنی اور ساتھ وہ بندہ اپنی لمبی لمبی امیدیں بھی وہ قائم رکھے ہوئے ہے، وہ شخص عاجز ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عقل مند وہ ہے جو موت کے لیے تیاری کرتا ہے، جو موت کے لیے تیاری کرتا ہے وہی عقل مند ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ جو موت ہے یہ انسان کے اوپر جب طاری ہوتی ہے اس وقت انسان کے سامنے ایک خاص منظر پیش ہوتا ہے۔ وہ منظر کون سا ہے؟ ایک تو یہ ذائقہ میں نے بتا دیا آپ کو، دوسرا وہاں پہ ایک ایسا منظر اس کے سامنے آتا ہے جو کہ ہر بندے کو وہ منظر دیکھنا پڑتا ہے۔ آپ رات کے 12 بجے فوت ہوئے ہیں، وہ منظر آپ دیکھیں گے، آپ صبح کے 8 بجے فوت ہوئے ہیں، آپ وہ منظر دیکھیں گے، دن کے 12 بجے فوت ہوئے منظر دیکھیں گے، آپ شام کے وقت فوت ہوئے آپ وہی منظر دیکھیں۔ وہ منظر کون سا؟ وہ منظر ہوتا ہے عصر سے لے کر مغرب کا وقت، یعنی عصر جا رہی ہوتی ہے، مغرب آ رہی ہوتی ہے، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، دن جا رہا ہوتا ہے اور شام آ رہی ہوتی ہے۔ اسی پورے منظر کو میاں صاحب فرماتے ہیں دیگر ٹلی تے پیاں شاماں تے پنچھی گھرانوں آئے او نہیں آئے فیر محمد موت جنہاں نوں لے جائے۔
یہ وہی دیگر ٹلیتے پئیاں شامہ، یہی وہی وقت ہوتا ہے۔ ہر بندہ جب رات 12 بجے بھی فوت ہو سے یہی لگتا ہے کہ اب میری زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے، اب میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، اب میں موت کے قریب جا رہا ہوں۔ یہ سکرات الموت بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یا ایمان کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے۔ ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے لیے شیطان اپنا آخری وار یہاں پہ کرتا ہے، یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ آخری پتا وہ اس وقت پھینکتا ہے جب انسان کے اوپر سکرات الموت آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دائیں بائیں کس شکل میں آتا ہے؟ 2 شیطان آتے ہیں، ایک دائیں طرف بیٹھ جاتا ہے، ایک بائیں طرف بیٹھ جاتا ہے۔ دائیں طرف والا شخص جو شیطان ہے وہ اس کے باپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور کیا کہتے ہیں، بیٹا دیکھو میں تیرے اوپر کتنا شفیق تھا، کتنا مہربان تھا، میں نے تیرے لیے کتنی سختیاں برداشت کی، تیرے لیے کتنی محنتیں کرتا رہا، بیٹا تیری موت کا وقت قریب ہے، دیکھ میں اس دنیا سے عیسائیت کی حالت میں گیا ہوں، میں عیسائی بن کے دنیا سے گیا ہوں، تو بھی عیسائیت کے مذہب کو قبول کر لے۔ یہ شیطان کا وار ہے۔ بائیں طرف ماں کی شکل میں بیٹھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو میں تیری ماں ہوں، تجھے اپنے بطن میں 9 ماہ تک رکھا، میں نے تیری پرورش کی اور میرا پیٹ تیرے لیے برتن تھا، اور تیرے پینے کے لیے بعد میں جب دنیا میں آیا تو تیرے پینے کے لیے میرے پستان یہ آلہ تھے، اور میری رانیں تیرے لیے یہ بچھونا تھا، میں یہاں تجھے سلایا کرتی تھی، اس پیٹ کے برتن میں رکھا کرتی تھی، یہاں سے پلایا کرتی تھی، دیکھ تیرے لیے میں نے کتنے جتن کیے، بیٹا دیکھ تو دنیا سے جا رہا ہے، میں یہودیت کے مذہب کے اوپر مری ہوں، تو بھی یہودیت کو قبول کر لے۔ یہ سکرات الموت حدیث میں آتا ہے، یہاں پہ شیطان اپنے وار کرتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے اتنے وار کیے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ یقین مانے بچے گا وہی جو علماء کے قریب رہے گا، جو مصلی محمدی کے قریب رہے گا، جس نے مسجد میں آنا ہی نہیں ہے، جس کی مسجد کے ساتھ وہ دشمنی لگتی ہے، جو مسجد کے سامنے سے گزر جاتا ہے، جس نے پورا مہینہ وہ ضائع کر دیا۔ رمضان کی بے ادبی جتنی اس مہینے میں کی گئی، اس دفعہ کی گئی، اتنی کبھی پہلے نہیں کی گئی۔ یقین مانے یہاں پہ ہم تراویح کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں سے وہ کسی سیاسی پارٹی کا جلسہ گزرا ہوتا ہے، وہ نعرے فلک شگاف وہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور ہم یہاں پہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہی منظر جو کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے وہ سیٹیاں بجایا کرتے تھے، یہاں وہی منظر دیکھا گیا کہ مسجدوں میں تراویح کی نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آج لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نماز اور تراویح کے لیے وہ وقف کر لیں، لیکن افسوس جس وقت تحریک عدم اعتماد تھی اس دن کم از کم میرے خیال میں 23 کروڑ میں سے 20 کروڑ عوام جاگتی رہی، پتہ نہیں کون سا بم گرنا ہے، کیا ہو جانا ہے یار۔ افسوس اللہ کی رحمتوں کے وہاں تقسیم کرنے کا باڑا لگا ہوا تھا، لیکن تم نے رمضان مبارک کیسے گزار دیا؟ نہ تم نے نمازیں پڑھی، نہ تم نے تراویح پڑھی، تمہیں گرمی بڑی ستاتی تھی۔ کیا سکرات الموت سے بچ جاؤ گے؟ وہاں شیطان جب حملہ کرے گا تو کیا کرو گے؟ کون سا جواب دو گے؟ اور میں آپ سے عرض کروں بڑے بڑے اولیاء کے اوپر شیطان نے آ کے حملے کیے، اس نے آ کے وار کیے، دلائل دیتا رہا کہ اللہ کی توحید کو چھوڑ دو، اللہ کے ایک ہونے کو انکار کر دو۔ وہاں پہ اگر ان کا کسی نیک بندے کے ساتھ تعلق تھا، اہل علم کے ساتھ تعلق تھا، تو پھر اس نے اس کی مدد کی اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حالت ایمان میں اس کو لے کے گئی۔ عزیز سامعین محترم، یہ سکرات الموت جب انسان کے اوپر آتے ہیں، وہاں شیطان جہاں یہ وار کرتا ہے وہاں اور بھی اس کے بہت سے طریقے ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک طریقہ ہے کہ جب سکرات الموت آتے ہیں وہ پیالے میں پانی لے کے آتا ہے۔ یہ وہ منظر ہوتا ہے جب انسان کی روح کب سے انسری سے پرواز ہو رہی ہوتی ہے، روح نکالی جا رہی ہے، ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ چکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ پوری دنیا کا پانی ہے، تقریباً 71% پوری دنیا میں پانی ہے، زمین کے نیچے بھی پانی ہے، پوری دنیا کے زمین کے ارد گرد پانی ہی پانی ہے، سارا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت انسان العطش کرتا ہے، ہر ایک کو پیاس لگتی ہے، وہاں شیطان اس کے سامنے آتا ہے، ایک پیالے میں پانی لے کے آتا ہے۔ اب آپ نے یہ جملہ سن رکھا ہوگا اپنے بزرگوں سے کہ وہ یہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ دن اندر باہر ہوئے تو پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ جب دن اندر باہر ہو پانی پئیں تو جو بیماری لگ جائے وہ ختم نہیں ہوتی، کوئی ایسی بیماری نہیں لگتی ہے۔ پانی پینا منع نہیں ہے، پانی پینا جائز ہے، 24 گھنٹے جس وقت مرضی آپ پی سکتے ہیں،
اب یہ جو ہمارے بڑوں نے یہ حکمت بیان کی کہ یہ دن اندر باہر ہو تو پانی نہیں پینا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے یہ آپ سے پہلے عرض کیا کہ جب موت کا منظر انسان دیکھتا ہے تو اس وقت یہی منظر ہوتا ہے، دن اندر باہر ہوتا ہے، عصر سے مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، شام آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، وہ اس وقت انسان کے اوپر شیطان کا ایک وار یہ بھی ہوتا ہے، اور بھی بڑے طریقوں سے کرتا ہے، وہ پیالے میں پانی لے کے آتا ہے، اب انسان وہ بہت تیزی کے ساتھ پانی کی طرف لپکتا ہے، شیطان پیچھے کھینچ لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے پانی پلاؤ، تو وہ کہتا ہے نہیں، ایک شرط پہ پانی پلاؤں گا، اپنی نمازیں ساری مجھے دے دو۔ بندہ بے صبرا ہو جاتا ہے، وہ پانی کے لیے کہتا ہے میں نے تمہیں نمازیں دے دی، پھر وہ پانی آگے کرتا ہے، پینے لگتا ہے، پھر پیچھے کھینچ لیتا ہے، کہتا ہے نہیں، اپنے روزے بھی مجھے دے دو، اپنے حج اور زکاتیں بھی مجھے دے دیں، نیک اعمال بھی مجھے دے دو۔ شیطان ایک ایک کر کے وہ پیچھے کھینچتا رہتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، جب بالکل یہاں موت آ جاتی ہے اور روح نکلنے لگتی ہے، فائنل یہاں پہ موت ہوتی ہے، اس وقت شیطان آگے پیالہ کرتا ہے، بندہ پکڑنے لگتا ہے، کہتا ہے نہیں، اپنا ایمان بھی مجھے دے دو، ادھر ایمان دیتا ہے، ادھر روح نکل جاتی ہے، بندہ حالت کفر میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ لکھا ہوا ہے بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، میرے بھی آپ کے سب میں لکھا ہوا ہے، اللہ کے نیک بندے اس کو دیکھ لیتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے۔ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کے قریب آئیں، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور یاد رکھیں پھر موت کے قاصد تمہارے پاس آتے رہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملک الموت کے ساتھ بڑی دوستی، پکی گہری دوستی تھی۔ ایک دن ملک الموت آپ کے پاس ملنے کے لیے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کیا روح قبض کرنے آئے ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا جان، تو ملک الموت نے کہا نہیں جی میں روح قبض کرنے نہیں آیا ہوں۔ فرمایا پھر کیسے آئے؟ جی ویسے ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یار جب روح قبض کرنے آنا، میری دوستی تمہارے ساتھ، کم از کم مجھے کوئی پیغام بھیج دینا، کوئی میسج مجھے کنوے کر دینا، میسج مجھے سینڈ کر دینا کوئی نہ کوئی، تاکہ میں اچھے طریقے سے تیاری کر، یہ اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، میں اچھے طریقے سے تیاری کر لوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں آپ کو بھیجوں گا۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت اچانک آ گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھ کے رانا نے کہا یار یہ کیسی دوستی ہے، تم نے تو کہا تھا کہ میں آنے سے پہلے پیغام بھیجوں گا، کوئی قاصد کوئی میسج آپ کو سینڈ کروں گا، یہ کیا ہوا کہ تم اچانک آ گئے ہو؟ تو حضرت ملک الموت عرض کرنے لگے اللہ کے نبی میں نے آپ کے پاس 3 پیغام بھیجے تھے، 3 قاصد بھیجے تھے، میرے قاصد وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آئے تھے، لیکن آپ نے ان کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ جی کون سے؟ فرمایا کہ سب سے پہلے آپ کے بال کالے تھے وہ سفید ہو گئے، یہ میرا پیغام تھا، میرا قاصد تھا، میرا میسیج تھا آپ کے لیے۔ پھر آپ کی کمر بالکل سیدھی تھی، کبڑی ہو گئی، یہ میرا دوسرا پیغام تھا۔ پھر اسی طرح آپ پہلے طاقتور تھے، آپ کمزور ہو گئے، یہ میرا تیسرا پیغام تھا۔ یہ سر کے بال سفید ہونا یہ ملک الموت کی طرف سے پیغام ہے۔ میاں صاحب میں کالے بال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنیہے آئے، یہ موت کی طرف سے پیغام ہے۔ 40 سال کے بعد بھی، تقریباً 35-40 سال کے بعد یہ پیغام آ جاتا ہے، چہرے میں ایک بال بھی آئے تو سمجھ لیں کہ ہماری اب موت کی طرف قریب ہو چکے ہیں۔ اب ہماری الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے، 40 سال تک گنتی سیدھی جاتی ہے، 40 سال کے بعد الٹی ہے، کوئی 50 سال میں چلا گیا، کوئی 60 میں، کوئی 70 میں، کوئی 80 میں، ہماری الٹی گنتی شروع ہو چکی۔ لیکن افسوس ہماری مساجد خالی ہیں، ہمارے بزرگ حضرات کیبلوں پہ بیٹھ کے وہ سیاست کے فیصلے کر رکھے ہیں، ہمارے بزرگ حضرات وہاں پہ بیٹھے موبائل پہ کھیل رکھے ہیں، نوجوان موبائل پہ لگا ہے، بوڑھا موبائل پہ لگا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، موت کا پیغام گھر میں آ چکا ہے، کسی کی کمر بھی کبڑی ہو چکی، بال بھی سفید آ چکے، طاقتور سے کمزور ہو چکا، لیکن افسوس موت کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک آیا اور اپنی بہاریں لے کے جا رہا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں بس، اس کے بعد اگلے سال تک دیکھو قسمت میں یہ رمضان آتا یا نہیں آتا۔ آپ میں سے کتنے افراد ہوں گے، ہم میں سے کتنے افراد ہوں گے جن کو شاید ان کا پتہ کٹ چکا ہو، ان کا کفن بازاروں میں آ چکا ہو؟ کتنے افراد ہوں گے جن کے لیے قبروں کی مٹی بالکل کھلنے کے لیے تیار ہے، لیکن افسوس ہم اپنے کاروبار زندگی میں مشغول ہیں، ہمیں موت سے بھولے ہوئے ہیں۔ دیکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔
اس سے پہلے کہ موت کا کڑوا گھونٹ ہم پئیں، ہم اس کے لیے تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔